آسمانی نظام کو زمین والی کبھی نہیں بدل سکتے. آسمانی نظام کو آسمان والا بدلے گا، اور آسمان والے نے راستہ متعین کیا، بندے کو اختیار دیا. اس لیے میرے محترم بھائی بزرگوں، یہ دین انسانی ضرورت ہے، بنیادی ضرورت ہے، ماننے والوں کی ضرورت ہے، نہ ماننے والوں کی ضرورت ہے. یہاں تک کہ جو دین کو مٹا رہے ہیں ان کی بھی اتنی ضرورت ہے جتنے مجھے اور آپ کی ضرورت ہے. ساری دنیا کے انسانوں کی ضرورت ہے. تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم دین چاہتے ہیں، پورا دین چاہتے ہیں، پورے عالم کے لیے چاہتے ہیں، آنے والی نسلوں کے لیے چاہتے ہیں. اس لیے کہ انسانی زندگی دین کے بغیر حیوانی بنتی ہے. دین کے بغیر حیوان ہے، انسان نہیں بنتا. یہ دین اسلام، یہ انسانی زندگی ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کی محنت ہوتی ہے دین کو وجود میں لانے کے لیے، اور وہ محنت اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت کو عطا فرمائی ہے. یہ ہمارا بنیادی مقصد ہے، دین وجود میں آ جائے، پورا دین وجود میں آ جائے، پورے عالم میں وجود میں آ جائے. دنیا کو اللہ نے دار الاسباب بنایا ہے. دنیا دار الاسباب ہے. اسباب کے ہمیشہ دو مرحلے. اسباب کا پہلا مرحلہ بندے کے ذمہ ہے، دوسرا مرحلہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے. دنیا دار اسباب ہے، روزانہ دیکھ رہے. کاشت بندے کے ذمہ ہے، فصل اللہ کے ذمہ ہے. سارے دنیا کے انسان جنات مل کر کے گندم کا ایک دانہ نہیں بنا سکتے. غلہ بندے کے ذمہ ہے نہیں، غلط والا دے گا، لیکن کس کو دے گا؟ جو کاشت کرے گا. ساری دنیا کے انسان جنات مل کر کے انسان کے انگلی کا ایک پورا نہیں بنا سکتے. اولاد تو اللہ دے گا، لیکن کس کو دے گا؟ جو شادی کرے گا. شادی مقدم ہے، بندے کی ذمہ ہے. اولاد مؤخر ہے، اللہ کی ذمہ ہے. کاشت مقدم ہے، بندے کی ذمہ ہے. فصل مؤخر ہے، اللہ کی ذمہ ہے. مختار کل اللہ ہے. اسباب اختیار کرنے کے بعد بھی نتیجہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، بندے کے ہاتھ میں نہیں دیا. لیکن عمومی فائدہ یہ ہے کہ جو اسباب کو اختیار کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو نتیجہ عطا فرماتے ہیں. لوگوں کی زندگی میں دین آ جائے، اس کے لیے اللہ نے سبب بنائے ہیں نبی کی محنت کو. ہر زمانے میں دین وجود میں آیا ہے، نبی کی محنت سے آیا ہے، اور ہر زمانے میں دین وجود میں آئے گا، نبی کی محنت سے آئے گا. نبی کی محنت دین کا سبب ہے. بندہ سبب کا مکلف ہے، نتیجے کا مکلف نہیں ہے. نبی محنت کا مکلف ہے، ہدایت کا مکلف نہیں ہے. سارے انبیاء کرام علیہ السلام اکٹھے ہو جائے اور سب زندہ ہو جائے، سب کے سب زور لگائے، ایک آدمی کو بھی ہدایت نہیں دے سکتے. ہدایت والا دیتا. نبی تو محنت کا مکلف ہے، صحیح محنت کا مکلف ہے. اسی طرح ہم اور آپ نبی علیہ السلام کے ختم نبوت کے تو پھر اس محنت کے مکلف ہیں. جو سرمایہ اللہ نے دیا ہے اس کو لگانا. اب نبی کی محنت کیا ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. نبی کی محنت کیا ہے؟ انبیاء نے کیسی محنت کی؟ انبیاء کرام علیہ السلام کی محنت کے بارے میں اللہ جل شانہ نے قرآن میں تفصیل بیان کیا ہے. جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات ہیں، یہ دراصل میں اقامت دین کے لیے انبیاء کی جہد اور محنت ہے، صرف قصص نہیں ہے.
واقعات ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی اقامت دین کے لیے جہد اور محنت. دین موجود نہیں تھا، انہوں نے محنت کی، دین وجود میں آ گیا. انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات میں اللہ جل شانہ نے دو چیزوں کی وضاحت فرمائی ہے. ایک اللہ نے وضاحت فرمائی ہے ضابطے کی، اور ایک اللہ نے وضاحت فرمائی ہے محنت کی خصوصیات کی. ضابطہ کیا ہے؟ مختصر عرض کروں. نبی آیا، دین موجود نہیں تھا، دین موجود نہیں تھا، نبی آیا. نبی کو اللہ نے ایک محنت دی، طریقہ کار دیا، نبی نے محنت کی. اللہ نے نبی کو محنت کا موقع دیا، لوگوں کو ہدایت کی قبولیت کا موقع دیا. جن کے بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہے دین پر چلے اور نہ چلے دونوں کا. وہ دورانیہ پورا ہوا، کسی کا لمبا تھا، کسی کا مختصر تھا. اللہ حکیم ہے، ہر ایک کے لیے اللہ نے دورانیہ مقرر کیا. جب نبی کی محنت مکمل ہو گئی، دورانیہ پورا ہوا، پھر اللہ کے طرف سے ہمیشہ ایک فیصلہ آیا ہے. وہ فیصلہ کیا آیا ہے؟ اللہ نے نبی اور نبی کا ساتھ دینے والوں کو زمین کا وارث بنا دیا، اور مقابلے پر آنے والوں کو اللہ نے ان کا صفایا کر دیا، راستے سے ہٹا دیا، ان کے اقتدار کو توڑ دیا. دین قائم ہو گیا، باطل راستے سے ہٹ گیا، مٹ گیا. اب نبی کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا انعام دینے کے لیے. اس لیے دنیا انعام کی جگہ نہیں ہے، دنیا کا پیمانہ تو بہت چھوٹا ہے. تو اللہ نے انعام دینے کے لیے نبی کو اپنے پاس بلا لیا. محنت ٹوٹ گئی، دین میں پر خلل پڑ گیا. آہستہ 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 لوگ دین سے دور ہوتے ہوتے جا کر کے پھر کفر میں ڈوب گئے. اللہ نے پھر نبی بھیج دیا. ابراہیم علیہ السلام کو سنایا ہے یا نوح علیہ السلام کو سنایا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو سنایا ہے یا شعیب علیہ السلام کو سنایا ہے؟ جس نبی کو بھی سنایا ہے یہ ضابطہ سمجھایا ہے. تو ضابطہ کیا ہوا؟ پہلے نبی کی محنت وجود میں آئی، پھر اللہ دین کو وجود عطا کرے گا. جب دین کو وجود ملے گا تو پھر اللہ باطل کے اقتدار کو برداشت نہیں کرے گا، پھر باطل کو اللہ راستے سے ہٹائے گا. لیکن ایک بات یاد رکھو، محنت خالص ہوگی تو دین وجود میں آئے گا. اگر محنت میں ملاوٹ رہی تو دین وجود میں نہیں آئے گا. ثواب ملے گا، ثواب الگ بات ہے، دین وجود میں نہیں آئے. کامل دین وجود میں آئے اس کے لیے خالص محنت کی ضرورت ہے. خالص دین وجود میں آئے گا پھر اللہ باطل پر ہاتھ ڈالے گا. اگر دین میں ملاوٹ رہی تو اللہ باطل پر ہاتھ نہیں ڈالے گا. باطل کی اقتدار کو اللہ پھر نہیں توڑے گا. جب دین میں ملاوٹ ہوگی تو دین پر چلنے والوں کو بھی باطل کے سائے میں چلنا پڑے گا. باطل جب چاہے ان کو روکے. مسجد بند کرو، بند کرنا پڑے گا. حرمین بند کرو، بند کرنا پڑے گا. 230 کروڑ مسلمان کچھ نہیں کر سکے. باطل کی نگاہ کو دیکھ کر دین پر چلیں گے. یہ ضابطے ہیں، ضابطے نہیں بدلتے. تو اللہ نے یہ ضابطہ سمجھایا. پہلے نبی کی محنت وجود میں آئے گی، پھر دین وجود میں آئے گا، پھر اللہ باطل کو توڑے گا. نبی کے ساتھ دینے کو زمین والوں کو زمین کا مالک بنائے گا، وارث بنائے گا. یہ ضابطہ ہے. دوسری محنت کی خصوصیات بتائیے.
محنت کی خصوصیات میں سب سے پہلی خصوصیت دعوت ہے. ہر نبی کی محنت کے ہمیشہ 2 مرحلے ہیں، یاد رکھو. نبی کی محنت کے ہمیشہ 2 مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ لوگوں کو دین پر تیار کرنا، آمادہ کرنا. دوسرا مرحلہ جو لوگ تیار ہو گئے، آمادہ ہو گئے، ان کو دین سکھانا، سمجھانا، بتانا، چلانا. پہلے مرحلے میں لوگ نبی کی تکذیب کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں نبی کو اذیت اور تکلیفیں دیتے ہیں، نبی سے بھاگتے رہتے ہیں، نبی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. نبی پیچھے پھرتا رہتا ہے، سمجھانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، ان کی تکلیفوں کو برداشت کرتا رہتا ہے، اور تنہائی میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے، اپنا دامن پھیلا کر کے، جولی پھیلا کر کے، یا اللہ جن لوگوں سے میرا واسطہ پڑا ہے ان کو میری جولی میں ڈال دو، چاہے انہوں نے مجھے جتنی بھی تکلیفیں دی ہے، مجھے اس کی پرواہ نہیں. نبی کے اندر انتقامی جذبہ نہیں ہوتا. یہ ہے نبی کی محنت کا پہلا مرحلہ.